کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ پہلا لفظ کون سا تھا جس سے اللہ نے انسان سے بات شروع کی؟ یہ بات ہے اس قرآن کی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ یہ بات ہے قرآن کی جہاں ہے لفظ ایک نور ہے۔ ہر دعا ایک راز۔ آج ہم سمجھیں گے سورہ فاتحہ کے ان لفظوں کے پیچھے چھپی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ پہلا لفظ کون سا تھا جس سے اللہ نے انسان سے بات شروع کی؟ یہ ہے اس قرآن کی داستان جہاں سے سب کچھ شروع ہوا، سورہ الفاتحہ۔ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، ایک ایسی سورہ آئی جو پورے قرآن کا دل بنی۔ سورہ فاتحہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک دعا ہے جو روح کو جگہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید ہے ہمارے روحانی سفر پر۔ یہ ہے داستان حقیقی، جہاں ہر کہانی میں چھپی ہے حقیقت اور ہر لفظ میں ایک نور۔ آج ہم سنیں گے سورہ الفاتحہ کی داستان، وہی جو قرآن کا پہلا نور بنی۔ اللہ اکبر۔ رات کی خاموشی تھی، مکہ کی پہاڑیوں پر سکون چھایا ہوا تھا۔ یہی سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں چھپا ہے علم۔ کھرا بسم ربک۔ پھر اللہ نے ایک مکمل سورہ اتاری، سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اور السب المثانی یعنی 7 مرتبہ دہرائی جانے والی آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کی 7 آیتیں ہر نماز کے ہر رکعت میں الحمد للہ رب العالمین پڑھی جاتی ہیں۔ وحی کا آغاز۔ جب قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ العلق، اقرأ بسم ربک، سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، مگر سورہ الفاتحہ وہ سورہ تھی جو پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی اور عبادت کے لیے قرآن کا پہلا حصہ بنی۔ کہا جاتا ہے جب نبی کریم نے پہلی دفعہ نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو صلاح کی روح اور دعا کا اصل معنی بنا کر عطا فرمایا۔ مقصد اور پیغام۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اور السب المثانی یعنی 7 مرتبہ دہرائی جانے والی آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کی 7 آیتیں ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وحی کا آغاز۔ جب قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ العلق، اقرأ بسم ربک، سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں چھپا ہے علم۔ وحی کا آغاز۔ جب قرآن کی وحی ریولیشن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن سورہ الفاتحہ وہی سورہ ہے جو پوری طرح ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اور عبادت کے لیے قرآن کا پہلا حصہ بنی۔ کچھ مفسرین، قرآن کے مفسر کا کہنا ہے کہ جب نبی محمد پہلی دفعہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ نے سورہ فاتحہ انہیں صلاح، نماز کی اصل دعا اور مکمل سورہ بنا کر دی، جو پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی اور عبادت کے لیے قرآن کا پہلا حصہ بنی۔ کہا جاتا ہے جب نبی کریم نے پہلی دفعہ نماز ادا کی
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو صلاح کی روح اور دعا کا اصل معنی بنا کر عطا فرمایا۔ مقصد اور پیغام۔ سورہ فاتحہ اصل میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس میں 3 بنیادی باتیں شامل ہیں: تعریف اور حمد، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، عبادت اور مدد کی عرض، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا۔ ایک روحانی واقعہ۔ ایک مرتبہ نبی محمد نے فرمایا، اللہ نے سورہ فاتحہ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ حدیث صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے یہ دعا قبول کر لی گئی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادھوری ہے۔ یہ دعا بھی ہے، قرآن بھی، تسبیح بھی۔ وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، غار حرا کا روحانی منظر، رات بہت خاموش تھی، مکہ کی پہاڑیاں سناٹے میں ڈوبی تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سکون اور نور کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نبی کریم محمد غار حرا میں تنہا بیٹھے تھے۔ آنکھیں بند، دل اپنے رب کی تلاش میں مگن، زمین پر سجی ہوئی ایک سادہ سی جانماز اور چاروں طرف بس تنہائی کا عالم۔ رات کی تنہائی میں آپ اپنے رب کو پکارتے، یا اللہ، یا میرے خدا، اپنے دل کے اندر سے اٹھتی آواز کو سنتے، کبھی سجدے میں گر پڑتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے اے میرے رب، تو ہی مجھے راہ دکھا، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اسی لمحے اچانک غار کا ماحول نور سے بھر گیا، ایسا نور جو انسانی آنکھوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام اس نور کے ساتھ نازل ہوئے۔ ان کی موجودگی سے پوری غار کانپ اٹھی، مگر اس نور میں ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی سکون تھا، ایک یقین تھا۔ فرشتے نے کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور یوں پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ العلق۔ لیکن کچھ وقت بعد جب نبی کو نماز کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل سورہ عطا کی جو عبادت کا پہلا حصہ بنی، اور دعا کی اصل تعلیم وہی تھی سورہ الفاتحہ۔ اس روحانی پل میں نبی جانماز پر بیٹھے تھے، دل یا اللہ، یا میرے خدا، میں خشوع و خضوع کا عالم تھا، اور لبوں پر بس یہی کلام آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نبی محمد نے فرمایا، ہر لفظ کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں، ہر آیت کے ساتھ فرشتے آمین کہہ رہے ہوں۔ اور اللہ فرما رہے ہوں، میرے حبیب، یہ دعا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہر اس امت کے لیے ہے جو مجھ سے سیدھے جڑنا چاہے۔ نبی محمد نے فرمایا، اللہ نے سورہ فاتحہ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ حدیث صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔
जब बंदा कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियाँ है। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के लिए ये दुआ कबूल कर ली गई। सूरह फातिहा के बगैर नमाज अधूरी है। ये दुआ भी है, कुरान भी, तस्बीह भी। उस लम्हे में इबादत की बुनियाद रखी गई। सूरह फातिहा को अल्लाह ने नमाज की रूह, कुरान का निचोड़ और बंदे व रब के दरमियान सबसे खूबसूरत पुल बना दिया। गार-ए-हिरा की वो रात आज भी हर मोमिन के दिल में ज़िंदा है, जब एक बंदा अपने रब से पहली बार यूं सीधे बातें करने लगा था तो अभी मोहम्मद ने फरमाया अपने रब से सीधा रिश्ता रखे, बगैर किसी वसीले के, सीधा अपने दिल से अपने रब के दिल तक। दास्तान हकीकी, हर कहानी में हक की खुशबू। अगर ये रूहानी दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर दिल तक इस नूर की रोशनी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले सफ़र में मिलते हैं एक नए नूर के साथ इंशा अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।